عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں. بہادر شاہ ظفر تک بھی جو انگریزوں کی 500 روپے پینشن لیتے ہوئے رنگون میں شہید ہو گیا. ہاں پوری سلطنت چھینی انگریزاں نے. اے جڑے بدلو انصاف دیاں انگریزاں دے انصاف دیاں گلاں کرنے ہو تسی. بہادر شاہ ظفر نو 500 روپے پینشن دیندے سن انگریز پوری سلطنت چھین کے. تے بہادر شاہ ظفر دی نوں بھی نال سی تے انہوں نے لکھیا, میرے کو کتاب موجود ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو قلم کوئی نہیں سی ہوندا تے ناخنا نال دیوار ہوتے شعر لکھ دے رہندے سی. کتنا بد نصیب ہے ظفر ہیں جی کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. ہاں اے بہادر شاہ ظفر صاحب آپوں بڑے وڈے تے جدوں او رجب علی انہیں بہادر شاہ ظفر دی اے دمدمہ توپ کھڑی نا باہر دے عجائب گھر دے باہر, اے دمدمہ توپ ہے جڑی آخری بہادر شاہ ظفر نے لال قلعے تے چڑھ کے رجب علی انگریزاں نال مل گیا تے بہادر شاہ ظفر دے جڑا بارود سی اودے وچ سرسوں ملا دتی. بہادر شاہ ظفر خود توپ دے اوتے کھڑا ہو کے گولا جدوں پوایا دمدمہ تے اے دے وچ جناب جدوں نے رائے تے ٹھس ہو گیا گولا, ظاہر بات ہے او سرسوں جے ملی ہوئی سی. تو اس موقع تے بہادر شاہ ظفر قادری فقیر سی, ہاں قادریہ دا مجاز سی, ہاں جی بیعت بھی کردا سی. اے بر صغیر دی سلطنت سنیاں کول گئی, ہاں جی انگریزاں سنیاں کول چھینی تے ہن تائیاں بیگ دے نعرے انہاں نوں برداشت نہیں ہو رہا بھئی او بہادر شاہ ظفر دے وارث پھر جاگ پے. اسی تو 70 سال ہیں جی 1857 تو لے کے انہاں دے اماں نوں پھانسیاں لائیاں, کالے پانی بھیجا, علامہ فضل انہاں دے مدرسے اجاڑے, انہاں دیاں خانقاہاں اجاڑیاں, انہاں دے وڈے وڈے علماء اسی پھانسی دے دیتے. انہاں پھر صدیاں بعد انہاں دم خم ہے بہادر, ہاں ہے انشاءاللہ لبیک دے نعرے چ. توجہ بہادر شاہ ظفر اتنے تاریخی پھر شعر کیا, اے دمدمہ توپ جدوں ٹھس ہویا نا گولا تے پھر بہادر شاہ ظفر کیا, دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی, دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی, اے ظفر اب بس ہو چکی تلوار ہندوستان. پھر بہادر شاہ ظفر دے گرفتار تے پھر تانوں پتہ ہے بہادر شاہ ظفر نو پٹا تے مار دے سن تے نالے گالاں کٹ دے سن. بہادر شاہ ظفر نو انہاں کہ اسی بڑے ادب نال لے جاواں گے, اجے صرف نکلے اسی ہمایوں دے مقبرے تو باہر بہادر شاہ ظفر. تسی یہ مت سمجھنا کہ انگریز اقبال کہندا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس دل شاہی نہ سوزت بہر عام مرغے کے در چنگس. اقبال کہندا جلیا تینوں فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے, کہنے لگا کدی بھی تصور نہ کری شاہین دے پنجے جدوں پرندہ آ جائے نا پھر او دے چوں چوں پھڑکنڈا کدی بھی شاہین دی اکھاں چ آنسو نہیں آئے. ہاں بہادر شاہ ظفر دے پھر پوتریاں دے سر کٹ کے انہاں ناشتے چ پیش کیتے سن. ہاں اے مت سمجھنا ہے کہ پاکستان اللہ دی نعمت ہے انہاں گھنڈیاں کولو جان چھڑاؤ دن رات ہے کہ بس جی کوئی نہیں چاہیے محمد عربی دا دین چاہیے بس این نعرے لاؤ, کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں, رسول اللہ کی غلامی چاہیے, ہاں رسول اللہ کا دین چاہیے, صدیق اکبر کے دور کی جھلک چاہیے, وہ واپس تو نہیں نہ آ سکتا, حضرت عمر کے دور کا عدل کی ایک جھلک چاہیے, عثمان غنی کی حیا کی ایک جھلک چاہیے, حیدر کرار کی اس فقر کا کہ اپنے دور خلافت میں خشک ٹکڑے کھا رہے تھے. مولا کائنات مسجد کوفہ بیٹھ کے علی مرتضیٰ ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا میں علی نو ملنا ہے, انہوں نے کہا جی میں علی ہاں, انہوں نے کہا چھڈو جی تسی کتھوں علی ہو بادشاہ, میں تے سنیا انہاں خیبر دا دروازہ ہاتھ تے چکیا تے سکے ٹکڑے کھان والا چاہ سکدا, فرمایا جلیا میں علی ہاں, انہوں نے کہا نہیں نہیں, انہوں نے کہا پھر مقصد اوتھے تسی کیویں چاہیا, فرمایا اوے ساڈی جسمانی طاقت او ساڈی روحانی طاقت. سمجھ آئی. پھر ایتھے اقبال کلندر لاہوری بولیا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. شہر شاہ سوری دی کوئی جھلک والا بندہ لیا یا اللہ, کوئی اورنگزیب عالمگیر دی جھلک والا لیا, کوئی التمش دی جھلک والا لیا, کوئی علاؤ الدین خلجی دی, اے دعا منگیا کر بس کرو بڑے ہو گئے. ہاں بڑی ساری زندگی تساں پیسے لے کے لوگوں نوں ووٹ دیتے, برادریاں واسطے دیتے, اور ووٹ تسی کہو بس حضور دا دین لیاؤ. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, اور دستور ریاست کیا ہوگا.